السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولس پہ۔ دوپہر میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو آگے پیچھے کی ساری آواز کو آپ لوگ نا وہ اگنور کر دو۔ میرے ساتھ رات کو تو ایک بہت وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک حادثہ ہی ہو گیا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا میں بتاؤں آپ کو۔ رات کو میں ریکارڈنگ کر رہی تھی، تقریباً 9:10 پہ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی، اور ریکارڈنگ میں نے آلموسٹ 19 سے 20 منٹ کی ریکارڈنگ کر لی تھی، اور اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گئی۔ میری آنکھ جب کھلی نا تب رات کا تقریباً 1:30 کا ٹائم تھا، اور 1:30 کوئی 2 گھنٹے 50 منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی پڑی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، میری ریکارڈنگ کدھر گئی؟ میں ابھی تو بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی تھی، ابھی یہ کیا ہو گیا؟ ان شارٹ میری لائف میں رات کو ایک گلیچ آ گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کب گزرا۔ میں نے سب سے پوچھا باری باری، تو بھائی کہتا ہے میں نے تیرے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو سو رہی تھی۔ آپ ہی کہہ رہی تو کب کی سو رہی ہے بیٹھے بیٹھے؟ میں کہا بیٹھے بیٹھے سو رہی ہوں، مطلب پوچھتا تو ہے نا کہ کیوں سو رہی ہے۔ تو آپ ہی کہتی ہے تو نے کان کے ساتھ ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے، تو مجھے یہی لگا کہ تو کچھ دیکھ رہی ہے یا کچھ سن رہی ہے۔ پھر میں نے تجھے سیدھا کیا کہ یہ تو سو گئی ہے، تو کہتی ہے تیرا فون اٹھا کر میں نے سائڈ پہ رکھ دیا، تجھے سیدھا کر کے سلا دیا۔ میں کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو مجھے جگانا چاہیے تھا۔ میری ریکارڈنگ مجھے سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا کھایا جا رہا تھا کہ میری ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور میں سو گئی۔ اور میری لائف میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ویسے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ مما کو میں نے بتایا، مما کہتے ہیں یہ موسم ہی کچھ ایسا ہے تو نیند اچانک آتی رہتی ہے، فائن ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ بھی بتائیے گا ایسا ایکسپیرینس اگر کچھ ہوا تو شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو آج میں دوسری دفعہ قسط ریکارڈ کر رہی ہوں، جو کہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا کرنے کا۔ ایک بار بندہ کر چکا ہو نا، پھر دوسری دفعہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور آج کی جو ہماری ونر ہیں وہ ہے انزلہ ذوالفقار۔ نام میں بھول گئی یار، انیزہ ذوالفقار تھا میرے خیال میں، آئی ایم سوری، جو بھی نام تھا، لیزا تھا یا نیزا تھا، جو بھی تھا، آپ ہی ونر ہو، اور تاشفین آپ کا ہی ہے آج کے لیے۔ تو گائز میں کوشش کروں گی کہ میں دن میں ایپیسوڈ دیا کروں، کیونکہ دن میں بیٹر رہے گا رات سے، تو کم از کم میں سوں گی تو نہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی یوں پیا میرے دل میں تو، قسط نمبر 6، تحریر عریض شاہ۔ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اٹھ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چائے پیتا ہے، اسی لیے اس نے بھی فوراً ہی چائے کا پانی رکھ دیا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر روم میں نہیں گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی کچن میں بیٹھا رہا۔ وہ اپنے پیچھے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اس کے سامنے تو ویسے بھی وہ کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ آج کے بعد یہ عورت مجھے گھر کے اندر نظر نہیں آنی چاہیے۔ آج کے بعد بنا پوچھے تم دروازہ نہیں کھولو گی، اگر دروازے پر یہ محترمہ ہوئی تو انہیں باہر سے ہی خدا حافظ کہہ دینا کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے آپ کو گھر کے اندر بٹھا کر آپ کی خدمت کرنے کی۔ وہ اپنی ہی دن میں کام کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسے سن کر عجیب لگا۔ تایا ابو تو کہتے تھے کہ تاشفین اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن یہاں تو اسے کوئی محبت ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ اگر وہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر وہ اسے اندر تک کیوں نہیں آنے دیتا؟ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ دروازہ ہی نہ کھولے اور باہر سے ہی خدا حافظ کر دے۔ اس کی باتوں اور لہجے سے کہیں سے بھی اپنی ماں کی محبت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ آخر یہ اپنی ماں سے ناراض کیوں ہے؟ اسے لگا تھا کہ وہ صرف اپنے باپ سے خفا ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ ہی بہت عجیب تھا۔ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ چلو اس کے ساتھ اس کا زبردستی کا رشتہ جڑا تھا، لیکن اپنے ہی ماں باپ سے اتنی تلخ کلامی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ آپ کی امی ہیں، آپ ان سے اتنے خفا کیوں ہیں؟ کیا آپ کی اور ان کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اس نے اپنی لڑکھڑاہٹ پر کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے سوال کیا تھا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی عادت سے وہ بہت چڑھتا ہے۔
ان کے سامنے بھی کہا تھا اور تمہارے سامنے بھی کہتا ہوں، میرے ماں باپ کے مسئلے میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے میرے مسئلے میں ان لوگوں کا۔ تم اگر اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو، لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اگر میرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ صرف میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ سکون سے اپنی بات مکمل کرتا چائے کا کپ اٹھائے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے کام نپٹانا شروع کر دیے تھے۔ سوچے تو بہت تھی کہ آخر اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ اسے کچھ بھی بتانے یا پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اسی لیے وہ خود بھی اس معاملے سے الگ ہی ہو گئی تھی۔ باہر ٹی وی کی آواز آنے پر اس نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو وہ باہر صوفے پر بیٹھا چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج اسے سونا نہیں تھا کیا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا تھا، 8 بجے۔ اس کے فیورٹ کارٹون آنے والے تھے۔ آج اس کے کام پر جانے کے بعد اس نے آرام سے بیٹھ کر اپنے کارٹون دیکھے تھے، لیکن اصل مزہ تو صحیح وقت پر دیکھنے کا ہی ملتا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ پاکستان اور نیو یارک کی ٹائمنگ کو سمجھ گئی تھی۔ پاکستان میں اس کے کارٹون صبح کے وقت آتے تھے، جبکہ نیو یارک میں رات کے وقت، اور اب تو بس وقت ہونے ہی والا تھا جب وہ خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اس نے کب تک اٹھنا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو اسکرین پر کوئی فٹ بال میچ چل رہا تھا، جسے دیکھنے میں وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں لگا۔ وہ تو اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا، لیکن بیچ بیچ میں نظر اسکرین پر بھی مار لیتا تھا۔ آج صبح اسے کارٹون دیکھنے میں بالکل مزہ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ سیکنڈ ٹائم کے تھے۔ اسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ تائی امی کتنا ہی کیوں نہ ڈانٹے، لیکن اپنا سارا کام نپٹا کر وہ سب سے پہلے ٹی وی ہی آن کرتی تھی۔ ویسے بھی صبح کے ٹائم تو تائی امی نے پڑوس میں اپنی بہن کے گھر جانا ہوتا تھا اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ یہ ٹائمنگ اس کی ٹی وی دیکھنے والی تھی، لیکن یہاں پر تو اچھا خاصا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ وقت پر کارٹون ہی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، صبح ہی دیکھ لوں گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کمرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جب اسے اس کی آواز سنائی دی، تم نے میرے کپڑے کیوں دھوئے؟ اور اگر دھو ہی دیے تھے تو پھر بیلکنی میں دھوپ میں ڈالنے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، مجھے آپ کے یہ گندے کپڑے نظر آئے تو میں نے واشنگ مشین کے ساتھ اسپنر بھی ہے، اور پلیز آج کے بعد میرے آفس کی شرٹ کو دھوپ میں مت ڈالنا، یہ پہلے ہی بہت زیادہ ایکسپینسو آتی ہیں اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا، جبکہ شرٹس اس کے ساتھ ہی صوفے پر پڑی تھی، کہیں سے بھی ہلکا رنگ یا کچھ عجیب اسے محسوس نہ ہوا، بلکہ شرٹس تو بہت صاف ستھری اور خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن شاید اسے غلط نظر آ رہا تھا۔ جی میں آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے سر جھکا کر اسے جواب دیا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا ریموٹ وہیں پھینکتا اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ شاید وہ اس سے یہی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے کمرے کے اندر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، لیکن وہ نہ آیا تو وہ خوشی اس نے بھی ٹی وی کا چینل چینج کرتے ہوئے اپنا فیورٹ پروگرام لگا لیا تھا، جسے شروع ہوئے محض 1-1.5 منٹ ہی ہوا تھا۔ وہ اپنا موبائل چارج لگا کر واپس باہر نکلنے لگا تو اسے سامنے وہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ٹی وی پر کوئی کارٹون چینل چل رہا تھا، جبکہ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے ٹی وی میں مگن تھی۔ اس کا ارادہ اپنا موبائل چارج لگا کر پورا میچ دیکھنے کا تھا، کیونکہ وہ فٹ بال میچ کافی شوق سے دیکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تو اس سے ریموٹ لے کر اپنا میچ دیکھنے کا ہی تھا، لیکن جس انداز میں وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ گرائے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، اس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ اسے ڈسٹرب کرے۔ وہ پوری
طرح سے شو میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک وہ ہلکا سا کیکا لگا کر ہنسی اور پھر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک انجان سی مسکان اس کے اپنے لبوں پر بھی آ گئی تھی۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کے اندر بھی اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی تھی۔ یقیناً جو کارٹون وہ دیکھ رہی تھی وہ کافی فنی تھے۔ اس نے تو کبھی زندگی میں کارٹون دیکھنے کی زحمت کی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ سب کچھ پسند تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بچوں کے کام تھے اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنا بچپن ٹھیک سے جی ہی نہیں پایا تھا۔ وہ 8 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نیو یارک آ گیا۔ 12 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ 14 سال کی عمر میں اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا جب ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی دوسری شادی کر چکی ہے۔ اپنا بچپن تو اس نے انہی ساری چیزوں میں گزار دیا تھا۔ آج بھی جب وہ اپنے بچپن کی طرف نظر دہراتا تھا تو صرف محرومیوں کے اور کچھ بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ہاسٹل ختم ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ وہ سوتیلے رشتے نبھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اسی لیے 16 سال کی عمر سے ہی وہ الگ رہنے لگا۔ حالانکہ وہ اپنے اخراجات اس چھوٹی سی عمر سے ہی مکمل کیسے کر رہا تھا یہ جاننے کی کوشش نہ اس کے باپ نے کی تھی اور نہ ہی ماں نے، اور آج وہ دونوں اس پر حق جتانے آئے تھے۔ کبھی کبھی اسے اپنی زندگی پر ہنسی آتی تھی اور کبھی کبھی وہ بالکل بے حس ہو جاتا تھا، پر اب تو وہ اپنے خواب کے لیے جی رہا تھا جس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت تو وہ کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کی جب ذہن میں ایک بار پھر سے روز کی آفر گھومنے لگی۔ کتنے سکون سے مائرہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی آفر قبول کر لینا چاہیے۔ اسے لگا تھا کہ مائرہ اس کو سمجھتی ہے، وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں جانتی ہے، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ مائرہ بھی اسے نہیں سمجھتی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، وہ اپنا نام بنانا چاہتا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ خواب دیکھنا شروع کیا تھا اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن یہ بات مائرہ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، وہ یہاں ایڈجسٹ ہونے لگی تھی۔ اسے یہاں آئے آج 14 دن گزر چکے تھے اور اس کے مزاج کو کافی اچھے طریقے سے سمجھنے بھی لگی تھی۔ بیچ میں کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان رہنے لگا تھا، گھر بھی کافی دیر سے آتا تھا اور پھر آتے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ اس سے تو وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں آج کل وہ کن کاموں میں بزی تھا۔ اس دن کے بعد مائرہ واپس یہاں نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی ماں نے اس طرف آنے کی غلطی کی تھی۔ خیر اپنی ماں کی تو اس نے بے عزتی بھی بہت کی تھی، اب شاید ہی وہ زندگی میں کبھی اس طرف قدم رکھے، لیکن اس کی دوست بھی نہیں آئی تھی۔ اس دن اس نے لسٹ بنا کر دی تھی تو وہ سب کچھ لے آیا تھا اور اس دن سے وہی سب کچھ بنا رہی تھی۔ کل رات سبزیاں ختم ہو چکی تھی تو اس کا ارادہ اسے کہنے کا تھا، لیکن شام کو وہ اپنے آپ لے آیا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ ان سب چیزوں میں کافی ذمہ دار تھا، وہ وقفے سے خود ہی ہر چیز کا معائنہ کرتا رہتا تھا، اگر کوئی چیز کم ہوتی تو وہ لے آتا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ شروع میں تو وہ پھر اس سے کم ہی صحیح لیکن بات کرتا تھا، لیکن اب اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کسی چیز کو لے کر وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ 2-3 دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھ لے کہ پریشان کیوں ہے، لیکن وہ اسے اپنی پریشانی کی وجہ کیوں بتائے گا، سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ان دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہ تھا جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی پریشانی جاننے کی کوشش کرے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے اس طرح کا کوئی رشتہ بنانا بھی نہیں چاہتا۔ سر پلیز آپ مجھے کسی بھی کام کے لیے فورس نہیں کر سکتے، اگر میں ماڈلنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو آپ مجھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں،
اور آپ مجھے بنا کسی بڑے ریزن کے جاب سے نکال بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کی کمپنی کی ہر طرح کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتا ہوں۔ مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑی وجہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے جس کی بنا پر آپ مجھے یہ نوکری چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ میں نے آپ کی کمپنی کے لیے ہر طرح کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، اور آپ کی کمپنی کے ساتھ میرا 5 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ پچھلے 10-12 دن سے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، لیکن آج اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ماڈلنگ نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے فورس کیوں کیا جا رہا تھا؟ روز جیکسن ہر روز اسے الگ الگ آفرز دے کر جاتی تھی، اور آج حد ہی ہو گئی۔ آج اس کے باس نے اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ ہر طرح کے پیپر ورک پچھلے 1 ہفتے سے کر چکا تھا۔ یہ کمپنی اسے آسانی سے نوکری سے نکال نہیں سکتی تھی۔ اس نے 5 سال کا کانٹریکٹ کیا ہوا تھا، اور اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ابھی اسے مشکل سے 1.25 سال ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک کمپنی میں 5 سال تک نوکری کر چکا تھا، اور اپنی بہتری کے لیے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں اسے اور بھی بہت کچھ کرنے کو مل رہا تھا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں تائش، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تمہیں روز کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ بات تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ مجھے روز جیکسن کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے سر۔ میں اپنے کام سے بہت خوش ہوں، تو میں کسی بھی طرح کے ماڈل پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتا، ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں۔ یہ میرا پیشن نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میری طرف سے ایک اور انکار ان تک پہنچا دیجیے گا، اس نے پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ جو اسے نوکری سے نکال دینے کی دھمکی پر منانے کا ارادہ رکھتے تھے خاموش ہو گئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازہ کھول کر ایک سائڈ ہو گئی۔ روز کی طرح اس کے چہرے پر آج پریشانی نہیں تھی، بلکہ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی۔ یہ انکشاف بھی اس پر آج ہی ہوا تھا۔ مسکرانے سے اس کے دونوں گالوں کے ڈمپلز نمایاں ہونے لگتے تھے، جو اسے اور بھی زیادہ پرکشش بناتے تھے۔ اس نے آئی برو اچکا کر اس کے ہنسنے کی وجہ جاننا چاہی، جبکہ ایک نظر ٹی وی پر پڑتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس خوشی میں اتنا ہنس رہی ہے۔ وہ اگنور کرتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہیلو۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی تھی۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے مائرہ کسی اور نمبر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، کیونکہ وہ اپنے ایک ماڈلنگ آڈیشن کے لیے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ روز جیکسن بات کر رہی ہوں، دوسری طرف سے پرسکون سی آواز سنائی دی، جبکہ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا موبائل فون دیوار پر دے مارے۔ پچھلے 10-12 دن سے وہ اس عورت کی وجہ سے کتنی زیادہ ٹینشن میں تھا، اور سب سے زیادہ ٹینشن اسے اس بات کی تھی کہ کہیں اس عورت کی وجہ سے وہ اپنی نوکری نہ کھو دے۔ اس نوکری کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کمپنی نے اس سے پہلے ہی کانٹریکٹ سائن کروائے ہوئے تھے، ورنہ اس کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میرے پیچھے کیوں لگی ہیں؟ وہ اسی کی زبان میں بات کرتا تناوش کی طرف دیکھے بنا اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آفر ہے۔ دوسری طرف سے اسے پھر سے پرسکون آواز سنائی دی۔ مجھے آپ کی کوئی آفر منظور نہیں ہے میم۔ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس دفعہ وہ اچھا خاصا بد لحاظ ہو گیا تھا۔ تم میرے ساتھ میری فلم کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے میں انٹرسٹڈ ہو کیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ میں سمجھ نہیں تمہیں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہینڈسم ایٹیٹیوڈ مین۔ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں ماڈلنگ میں انٹرسٹ نہیں، ایکٹنگ میں انٹرسٹ نہیں، ڈائریکشن میں تو ہے۔ میں کل اپنے آفس میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح کی کوئی آفر آ سکتی ہے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا تاشفین اس آفر کو قبول کرے گا اور روز اس پر اتنی مہربان آخر کیوں ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور میں کوشش کروں گی کہ کل سے ایپیسوڈ دوپہر میں آ جائے. یار آ بھی جائے تو بھی اس کو اپلوڈ ہی نہیں ہوتی کبھی کبھی. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ نیٹ کا کیا مسئلہ ہے اور کب تک ٹھیک ہوگا. میں نے نا سب سے پوچھا تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی سیم ایشو آ رہا ہے. بس دعا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ یہ مسئلہ حل ہوگا تو اسی کنڈیشن میں جا کر میں بھی آگے بڑھ پاؤں گی اپنے چینل کے لیے. اب ویڈیوز اپلوڈ کر پاؤں گی. میرا بگی پلگو ناول بھی رکا ہوا ہے, اس کا بھی مجھے دکھ کھائے جا رہا ہے. تو ملوں گی میں آپ کو کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اور تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں, اور دعا کریں کہ جلدی سے جلدی ہمارا یہ جو نیٹ کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اللہ حافظ.